ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور نصرانی اور صابی، ان میں سے جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے نیک اعمال کیے، تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا صلہ ان کے رب کے ہاں ملے گا اور ان پر کوئی اندیشہ ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کامیابی کے لیے ایمان کی شرط۔ ان الذین آمنوا، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور آپ کے جملہ پیروکاروں میں شامل ہو گئے۔ ہادو، اس کا معنی ہے وہ یہودی بن گئے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہادو کا معنی ہے کہ انہوں نے توبہ کی، یعنی بچھڑے کی پوجا سے توبہ کے سبب انہیں یہود کہا گیا۔ والنصارى، یہ فلسطین کی ایک بستی ناصرہ جہاں سے مسیح علیہ السلام تھے کی طرف نسبت ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے حضرت مسیح کی نصرت کی تھی، اس لیے انہیں نصارہ کہا گیا۔ والصابئین، یہ وہ لوگ ہیں جو یہود و نصارہ کے دین سے خارج ہو گئے اور انہوں نے فرشتوں کی عبادت کی۔ ان کے باقی ماندہ لوگ عراق میں آباد ہو گئے۔ من آمنا، یعنی جو بھی ان چار گروہوں میں سے حقیقی طور پر ایمان لایا۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ابن عباس سے روایت ہے کہ اس کے بعد اللہ نے یہ آیت نازل کی، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، سورۃ آل عمران 85 نمبر آیت۔ اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد کر لیا اور طور پہاڑ تم پر اٹھا کھڑا کیا اور کہا اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو جو ہم نے تمہیں دی ہے، اور جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم محفوظ ہو جاؤ، پھر تم اس کے بعد پھر گئے، تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم خسارے میں پڑ گئے ہوتے۔ بنی اسرائیل اور میثاق۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یہ یہود سے مزید خطاب ہے۔ اللہ جل شانہ نے ان سے پختہ عہد لیا کہ وہ تورات میں نازل کردہ شریعت پر عمل کریں اور جسے اللہ مبعوث کرے اس پر ایمان لے آئیں۔ الطور، یہ اس پہاڑ کا نام ہے جس پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ وہ تختیاں جن میں تورات تھی لے کر بنی اسرائیل کے پاس آئے تو انہوں نے ان سے یہی فرمایا انہیں تھام لو اور ان کی پابندی کرو۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ اللہ ہم سے بھی ان احکام کے ساتھ ہم کلام ہو جیسے آپ سے ہوا۔ اس پر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے فلسطین کا ایک پہاڑ اکھاڑا جس کی لمبائی 1 فرسخ تھی، اس قدر ان کا لشکر تھا، اور انہوں نے اس پہاڑ کو ان سے اوپر سائبان کی طرح کر دیا اور ان سے کہا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، یعنی جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت اور اہتمام سے تھام لو، اس پختہ عہد کو لازم پکڑو اور ان احکام کو ضائع نہ کرنا ورنہ تم پر پہاڑ گر پڑے گا۔ تو انہوں نے اللہ کے آگے توبہ کرتے ہوئے سجدہ کیا اور اس معاہدے کے ساتھ تورات پکڑ لی۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، وہ ان کے پاس محفوظ ہونی چاہیے تاکہ وہ
اس کا علم حاصل کریں اور اس پر عمل کریں۔ ثم تولیتم، اس سے مراد ان کا اس پختہ عہد سے جو ان سے لیا گیا تھا پھر جانا ہے۔ من بعد ذالک، یعنی ان کے سروں کے اوپر سائبان کی مانند پہاڑ اٹھائے جانے کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم، یعنی تم پر اللہ کی شفقت و رحمت ہو گئی کہ اس نے تمہیں توبہ تک مہلت دی، ورنہ تم نقصان اٹھاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اصحاب سبت کا انجام۔ اور تم ان لوگوں کو خوب جان چکے ہو جو ہفتے کے روز کے بارے میں حد سے تجاوز کر گئے، تو ہم نے ان سے کہا ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ تو ہم نے اس واقعے کو ان لوگوں کے لیے جو اس کے سامنے تھے اور جو اس کے پیچھے بعد میں آنے والے تھے، عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اصحاب السبت کا انجام۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، یہ ایلا بستی کے یہود ہیں۔ یہود کو حکم تھا کہ یوم السبت بروز ہفتہ راحت و سکون کریں اور محنت و مشقت ترک کر دیں، اور یہ کہ وہ کوئی بھی کام نہ کریں، مگر انہوں نے اس دن مچھلیاں پکڑنے کا ہیلا تراش لیا۔ سورۃ الاعراف آیات 166 162 تا 166 میں ان کا قصہ تفصیل سے بیان ہوا۔ سورۃ الاعراف آیات 162 تا 166۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً، دھتکارے ہوئے اور ذلیل و رسوا ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی شکلیں مسخ کر کے بندر بنا دیا گیا۔ فَجَعَلْنَاهَا، اس سے مراد ایلا بستی ہے جہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ نَقَالًا، اس سے مراد ڈانٹ ڈپٹ اور عذاب ہے۔ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، اس سے سامنے والی بستیاں مراد ہیں۔ وَمَا خَلْفَهَا، اس سے پیچھے والی بستیاں مراد ہیں۔ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اس سے ان کے بعد قیامت تک کے لوگ ہیں۔